أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم معلم کائنات خلد نظارہ شہر آرزو جان تمنا مرکز عقیدت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرتے ہیں۔ جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ سننے سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کھڑے ہو کر اپنی صفیں درست کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عموماً آپ جو ہے اپنی سہولیات دیکھتے ہیں کہ کہاں پر پنکھا چالو ہے اور کہاں اے سی کا رجحان زیادہ ہے، وہیں پر پہلے بیٹھ جایا جائے، پھر بعد میں آنے والے اپنا سمجھیں گے۔ تو تھوڑا قربانی کا جذبہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ ایثار اور قربانی کا ہی نام جو ہے دین ہے۔ ہمیں آغاز سے اخیر تک یہی سبق سکھایا جاتا ہے، یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ہمیں ایثار کرنا ہے، قربانی پیش کرنی ہے۔ اور یہاں الٹا معاملہ ہے کہ قربانی کے تمام سبق پڑھنے کے بعد بھی ہمارے اندر قربانی کا جذبہ جو ہے بیدار نہیں ہوتا۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو یہ خواہش، یہ تمنا ہے کہ اے سی کا رخ اسی کی طرف ہو، اے سی کی ہوا اسے ہی ملے یا پنکھے کی ہوا اسے ہی ملے، ہر کسی کو، کیونکہ موسم ہی ایسا ہے۔ اور یہ کچھ ہماری ہی کارستانی ہے کہ گرمی کی طوالت، گرمی کی شدت اور گرمی کے دن جو ہے بڑھ چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ قوم میں جب سود، حرام کاری، دھوکہ، فریب، غلط طریقے سے مال کمانا، زنا، شراب، رشتہ داریوں میں محبتیں، نااہلوں کا اقتدار پر آ جانا، جب یہ سب چیزیں عام ہو جائیں گی رفتہ رفتہ، تو اللہ تعالیٰ روئے زمین پر قحط نازل فرمائے گا۔ تو قحط کی یہی ایک صورت ہے، اور بھی بہت صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، ایک صورت یہ بھی ہے۔ اور ہمارے شہر میں کوئی یہ نیا نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ سب مل جل کر رب کی بارگاہ میں گریہ آزاری کریں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا رونا، کسی کا گڑ گڑانا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے۔ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہے تو اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اچھا بنے، نیک بنے، مسجدوں میں آنے جانے والا بنے۔ ہو سکتا ہے کہ 5 وقت مسجد میں رب کی بارگاہ میں دستک دینے والا رب کو مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ عنوان سخن جس قرآن پاک کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یہ 12 مہینے مکمل ہوتے ہیں، ایک سال وجود میں آتا ہے۔ دن سے ہفتہ، ہفتے سے مہینہ اور مہینوں سے سال، یہ اللہ کے نزدیک مکمل سال ہوتا ہے۔ آپ تمام کو، تمام عالم اسلام کو اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ ہم اور آپ اسلامی نئے سال میں 1448 میں داخل ہوئے ہیں۔ جنہیں نہیں معلوم ہوگا وہ بھی جان جائیں کہ 1448 میں بھی ہم جی رہے ہیں۔ ہمیں انگریزی تاریخ کا علم ہوتا ہے لیکن اسلامی تاریخ کی معلومات نہیں ہوتی، نہ دلچسپی لیتے ہیں۔ جب کبھی کوئی موقع آتا ہے تو پھر ہم اپنی ضرورت کے خاطر اس کو دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں یا پھر اس سے رابطہ یا نسبت رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس
مبارک سال کو، اس سال کو ہمارے حق میں مبارک بنائے، باسعادت بنائے، خوش نصیبی کا باعث بنائے، خیر سگالی کا باعث بنائے، تمام شر، تمام آفت و بلیات، مشکلات کو دور فرمائے۔ سال گزشتہ گزر گیا یوں ہی غفلتوں میں، کھیلتے کودتے نافرمانیوں میں، اس لیے یہ سال ایسا نہ ہو کہ یہ سال بھی اسی طریقے سے گزرے۔ کوشش یہ کریں کہ گزشتہ سال سے بہتر یہ سال گزرے، اور یہ سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے مدینہ طیبہ ہجرت کیے ہوئے 1448 سال ہو چکے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے وہ مکہ جو ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا تھا، یعنی مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا، انہی کی زمین انہی پر تنگ کر دی گئی تھی، حالات ناگفتہ بھی تھے، ہر کچھ کر کے بھی کچھ نہیں تھا، سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں تھا ان کا۔ ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرآشوب دور میں انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی زمین چھوڑی اور مدینہ طیبہ آباد ہوئی۔ ایسے بھی مسلمانوں کی زندگی میں ایسے دور بھی آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے آ جائیں، کہ ہمیں کبھی اپنا وطن چھوڑنا پڑے، کیونکہ وطن سے محبت ہر انسان سوچتا ہے کہ جہاں جس کی جائے پیدائش ہوتی ہے اس زمین سے اسے محبت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، فطری تقاضا ہے۔ تو یہ ہجرت بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بھی ہجرت کی ہے جہاں وہ مظلوم تھے، ظالم نہیں تھے، مظلوم تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، تو سیدھا سادہ اپنا بوریا بستر اٹھایا اور پھر جو ہے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، حالات وہاں سازگار دیکھا، تو پھر دامن اسلام سے کثرت سے لوگ وابستہ ہوتے رہے، تبلیغ دین و ملت کیا گیا، لوگوں عدل و انصاف کی بات کی گئی، امن کا پیغام دیا گیا، سرکار علیہ السلام نے ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لایا۔ وہ دور تھا جب مسلمان بڑی گنتی کے تھے، تعداد میں بہت گنتی کے تھے، یہود بھی تھے، منافقین بھی تھے، دوسری اور عیسائی بھی تھے، دوسری اور قوم کے ماننے والے بھی تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فارمولہ، جو نکات پیش کیا تھا، تمام اقوام عالم جو ہے اس وقت رہنے والے جتنے بھی فرقہ، جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے، تمام نے مشترکہ طور پر سرکار کے اس منشور کو قبول کر لیا، اور سرکار کے اس منشور کو قبول کرنے کے بعد منوان بات یہ تھی کہ آپ اپنے مذہب پر رہیے، آپ کو جو کرنا ہے کیجیے، ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، ہم ایک دوسرے کے خداؤں کو گالی نہیں دیں گے، ساتھ ہی ساتھ ظلم و بربریت کا ماحول قائم نہیں کریں گے، عدل و انصاف کا پیمانہ ہمیشہ جو ہے قائم رہے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ تمام باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم کے سامنے پیش کیا تھا۔ حال یہ تھا کہ انہوں نے سرکار کو کہہ دیا کہ آپ ایسا کوئی اگر قانون بنتا ہو تو آپ بنائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش کیا کہ سب سے پہلی جو ریاست اسلام کی قائم ہوئی، ریاست مدینہ قائم ہوئی، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا جو مرکز بنا وہ مسجد نبوی بنا۔ کم تھے تعداد میں اور اتنا بڑا کام کر گئے، بڑی تعداد میں ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے سوچ میں یکتائی نہیں ہے، اختلافات ہیں، اپنے مفادات ہیں، اجتماعی فائدے کو ہم نے دور رکھ دیا، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، قوم و ملت سے غداری ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر شامل ہو گئی۔ ہم نے رسول اللہ کی پیروی چھوڑ دی، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ وقت ہوا چاہتا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہم توبہ استغفار کریں گے، عبادتیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حرمت والا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ اس طریقے سے اس ماہ مبارک میں ایک محرم الحرام کا پہلا ہفتہ یا پہلا 10 دن جو ہے یہ بڑا ہی ہماری تاریخ میں بڑا ہی
قابل ذکر ہوتا ہے، اس نام سے منسوب بڑے پروگرامات ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اور بطور خاص اس مہینے میں 10واں دن محرم کی جو 10ویں تاریخ آتی ہے، جسے عاشورہ کے دن اور اس سے نام سے جانتے ہیں، یہ تاریخ اسلام میں انسانیت اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخی پس منظر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے مقبولان بارگاہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بے شمار انعامات سے نوازا۔ وہ تفصیل ہے بڑی، انشاءاللہ آپ پھر سنتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عاشورے کے روزے کی فضیلت ہے، 10ویں محرم کی فضیلت ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس دن خود بھی روزہ رکھا، روزے کی تعلیم عطا فرمائی، 9-10 کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اگر کوئی 9-10 کو نہ رکھ سکے تو 10-11 کو رکھے، اس کی تعلیم دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں بطور خاص تاریخ اسلام اس عاشورے سے بھری پڑی ہے، لیکن بطور خاص ہماری تاریخ میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا اور جو نقطۂ مرکز نظر جو ہوا، وہ واقعہ کربلا ہوا۔ واقعہ کربلا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے المناک اور عظیم یادگار واقعہ کربلا ہے، جو سن 61 ہجری میں ہوا۔ سرکار علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، بڑا ہی دردناک کربناک واقعہ۔ اور اس میں حق و باطل کہ اس مہینے میں نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ نے حق اور سچائی کی خاطر یزید کے ظلم اور باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اور حق کے ساتھ رہے، حق پر قائم رہے، حق کے لیے لڑتے رہے، اور اپنی جان کو حق کے لیے قربان کر دیا۔ اور اس طریقے سے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا۔ یزید گناہوں کا استعارہ تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ حرام کو حلال کر دیا جائے اور حرام کو حلال کر دیا جائے۔ شراب کا اس کے یہاں کوئی گناہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس طریقے سے بے حیائی برائی کو وہ فروغ دیتا تھا۔ یہ تمام برائیاں اس کے اندر تھی۔ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک اچھے باشعور اور خاندان رسول کے نائب، رسول اللہ کی تربیت یافتہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے بڑا اعزاز دے دیتے؟ ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ آج بھی ہم جس دنیا میں گزر رہے ہیں، حقیقت حال آج بھی ایسے لوگ ہیں جو دین کے راہ میں جو ہے بڑے بنے ہوئے ہیں۔ فاسق فاجر چور بےمانوں کو ہم نے بڑے عہدے دے دیا ہے۔ حکومتی معاملات لے لیجئے، سیاسی معاملات لے لیجئے، دینی معاملات میں بھی ایسا ہو گیا ہے کہ اب ہمارے ہاں مساجد، مدارس، خانقاہوں میں بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، فاسق فاجر چور بےمان۔ اب انہوں نے یہ تمام زمام سنبھال لی ہے، علماء عالم مشائخ سادات ان تمام نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بدنظمی پھیل رہی ہے، یہ سب جو ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس طریقے سے میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی عظیم شہادت نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق کے سامنے ہمیشہ جو ہے ظلم مٹ جاتا ہے، ظلم ختم ہو جاتا ہے، ظلم فنا ہو جاتا ہے، پھر نام جو ہے اسلام کا ہی رہتا ہے، نام جو ہے سچائی کا رہتا ہے، نام حقانیت کا رہتا ہے۔ یہی تمام باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے بے ترتیب جملوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو، میرے کہنے کو قبول فرمائے، اور دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی ہے پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔